نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں جیسا کہ آپ ذکر سن رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے بارے میں عیسائی غلط عقیدے رکھا کرتے تھے، خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے، یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ اب ذکر ہے قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم اور متشابہات۔ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی، حلال حرام احکام شرعیہ سب اسی سے ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زنا نہیں کرنا، واضح حکم موجود ہے، چوری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، یہ واضح حکم ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، حکم بالکل واضح ہے، یہ محکم آیات کہلاتی ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، یہ احکام بالکل واضح ہیں، ان کو محکم آیات کہا جاتا ہے جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے۔ متشابہات قرآن میں آیات موجود ہیں۔ متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن کا معنی سمجھ میں نہ آ سکے یا جس کا معنی واضح نہ ہو۔ ایسی آیات قرآن مجید میں مثال کے طور پر الف لام میم، اس کا معنی کوئی نہیں بیان کر سکتا، اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے، کوئی خود سے جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کے معنی کیا ہیں، اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ یہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں، کوئی مفسر، کوئی مجتہد اپنی رائے سے اس کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج جو آیہ مبارکہ میں تلاوت کروں گا اس میں اسی کا ذکر ہے، محکم آیات کا اور متشابہات آیات کا۔ جن کے دل کے اندر خرابی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دل کے اندر کجی ہے، وہ متشابہات آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس سے معنی نکالتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ جن کے معنی واضح نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اس کی صحیح تعویل کیا ہے، اس کا صحیح مطلب کیا ہے، اس کا صحیح معنی کیا ہے، لیکن جن کے دل کے اندر خرابی ہے وہ یہ معنی نکالتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آیا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یہ لفظ قرآن میں موجود ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، اب جو لوگ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن خود ہی فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ وہ گمراہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب معنی غلط کرتے ہیں، تفسیر غلط کرتے ہیں تو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب جب لفظ آیا ید اللہ، اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ اگر کوئی اس سے یہ معنی نکالتا ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے ویسے ہی اللہ کا ہاتھ ہے، اور جیسے ہمارا چہرہ ہے ویسے ہی اللہ کا چہرہ ہے، تو اللہ کے لیے کوئی اگر جسم مانے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی، اب اس کا معنی، اصلی معنی کیا ہے؟ یہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ اگر اس کے معنی نکالے جائیں اور اپنی رائے سے تفسیر کی جائے، اپنی رائے سے معنی کیا جائے اور تعویلیں کی جائیں تو مطلب تو کچھ نہیں نکلے گا، لیکن جو بندہ اس متشابہات آیات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتا ہے
کہ جیسے ہمارا جسم ہے ویسا ہی اللہ کا جسم ہے۔ یہ آیات متشابہات ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کا دست قدرت یہ کہنا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان وہ ہے جس نے عرش پر استوا کیا۔ یہ معنی لیتے ہیں بیٹھنے کے، جیسے ہم بیٹھتے ہیں معاذ اللہ، کوئی یہی معنی اللہ کے لیے بھی لے کہ اللہ بھی بیٹھتا ہے، تو پھر جیسا انسان اپنے آپ کو سمجھا ویسا اللہ کو سمجھا۔ لیکن یہ آیات کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ ان کی تعویل کرنا اور غلط تعویل کرنا اور لوگوں کے اندر فتنہ فساد پھیلانا، اللہ ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، ان میں عیسائیوں کا بھی ذکر ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ آیا کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، روح من، اللہ کی روح، تو اس سے غلط معنی نجرانی عیسائیوں نے بھی غلط معنی اس سے نکالا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا ہمارے قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا، روح من کہا گیا، تو انہوں نے بھی کہا تمہارے قرآن میں بھی ایسا ہوا ہے؟ دیکھو اللہ کی روح ہے، جو اللہ کی روح ہے وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ یہ متشابہات کی آیات ہیں، تم ان کے معنی نہیں جانتے۔ اس کا اصلی معنی کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کسی یہودی نے یہ آیات سنی، الف لام میم، وہ آپ کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے دین کی پیروی نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ میرے دین کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا آپ کے دین کی جو مدت ہے وہ ہے 71 ایئر، 71 سال، الف کا 1 اور لام کے 30، میم کے 40، یہ عدد انہوں نے نکالے اور کہنے لگے آپ کے دین کی مدت ہے 71 ایئر، ہم اس کی کیسے پیروی کریں، ہم آپ پر کیسے اسلام لے آئیں، آپ کے دین کی مدت زیادہ نہیں ہے۔ حضور نے پھر تلاوت کیا الف لام میم صاد، انہوں نے کہا یہ تو اور ٹائم پیریڈ بڑھ گیا۔ حضور نے فرمایا الف لام میم را، انہوں نے کہا یہ تو اور ٹائم پیریڈ زیادہ ہو گیا۔ پھر کہنے لگے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ تو یہ آیات متشابہات ہیں، کوئی ان کا معنی جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ چنانچہ متشابہات کی آیات میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنا جسم ہی دیکھیں آپ کو گوشت اور ہڈی تو سمجھ میں آتی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، اور جو انسان میں روح ہے یہ سمجھ میں آتی ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انسان اگر دنیا میں بھی دیکھے بہت ساری چیزیں، آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اگر انسانی کتاب لکھی جاتی ہے، انسان اس کو آخر سے شروع سے آخر تک پورا سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ خدا کا کلام ہے اور بندے کو اپنی عاجزی انکساری کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ جس پہ اپنا کرم کرے، فضل کرے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ اس کو بتانا چاہے تو بتا دے، لیکن ہر شخص قرآن پاک کے متشابہات کے معنی، مطالب اور تفسیر نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن پاک میں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، کوئی اس کا ترجمہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کو بات اور سمجھ میں آ جائے گی کہ محکم اور متشابہات کا بیان خود رب تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب، آپ پر کتاب، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن پاک نازل کیا، نازل کرنے والا حق تعالی ہے، رب تعالی ہے۔ چنانچہ یہ کتاب آئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک پر، لیکن ہدایت ہے تمام ایمان والوں کے لیے،
تمام لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ ہدایت ملتی کہاں سے ہے؟ جس کو ہدایت لینی ہے اسے کلمہ پڑھنا ہے، اس نبی کا غلام بننا ہے۔ ہدایت تو ملے گی، لیکن کہاں سے ملے گی؟ یہ کتاب نبی پر نازل ہوئی ہے، ان کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، تو پھر یہاں سے نور ملے گا، تمہارا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ منہ آیات محکمات، اور محکم آیات یعنی کہ جن کے معنی بالکل واضح ہو، ظاہر ہو۔ ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ حق تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جو محکم آیات ہیں قرآن میں، واضح آیات ہیں، وہ قرآن کی اصل ہیں۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، احکام شرعیہ کیا ہیں، سب یہ محکم آیات سے ہمیں ملتے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات ہیں متشابہات، جیسے میں نے آپ کو بتایا الف لام میم صاد، الف لام را، یہ متشابہات ہیں۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا بیٹھنا، یہ سب متشابہات آیات ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اللہ سے مکر کرتے ہیں اور اللہ ان سے مکر کرتا ہے۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ یہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، اللہ ان کے مکر کی خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب مکر کا لفظ ان کے لیے بھی بولا گیا، غیروں کے لیے بھی بولا گیا، تو مکر کا لفظ اللہ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ کیا ترجمہ اور معنی ایک ہی کرو گے؟ کیا اللہ کو معاذ اللہ کوئی مکار بول سکتا ہے؟ اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ یہ متشابہات کی آیات ہوتی ہیں جس کا حقیقی معنی اور مجازی معنی ایک لفظ کا ہمیں لینا پڑتا ہے کہ کس معنی میں حقیقی معنی یا مراد ہے اور کہاں مجازی معنی مراد ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معنی ایک نہیں ہوتا۔ چنانچہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، قرآن میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگر کوئی حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہہ دے، کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ ایمان اس کا سلامت نہیں رہے گا۔ تو جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے، وہ ہر جگہ مراد نہیں ہوتا، ورنہ ایمان ثابت نہیں ہو سکتا، بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اصل میں کلیہ یہ ہے جو یاد رکھنے کی بات ہے۔ کوئی آپ کے سامنے قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ کسی حدیث سے، کسی قرآن کی آیت سے جو آپ کے سامنے شخص ہے وہ توہین کر رہا ہے، یا اس کی بات میں کہیں آپ کو توہین کی آمیزش نظر آ رہی ہے، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کے پیاروں کے بارے میں، تو آپ سمجھ جانا یہ متشابہات سے دلیل پکڑ رہا ہے اور ترجمہ و تفسیر اپنی رائے سے کر رہا ہے۔ قرآن میں ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم کرنی ہے، ہمارے نبی کی، اور ان کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ کر حضور کی شان کم کرنے کی کوشش کرے یا اللہ کے بارے میں ہلکا لفظ کہے، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ قرآن کے غلط معنی کر رہا ہے، غلط تفسیر کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں کا کام یہی تھا، جو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی رائے سے معنی کرتے ہیں، اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں۔ تو متشابہات آیات کے پیچھے نہیں پڑنا، اس کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کا حال جو متشابہات آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کا ایمان سلامت نہیں ہوتا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن، ٹیڑھ پن ہے، خرابی ہے، کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، زیغن کا معنی جن کے دل میں خرابی ہے، کجی ہے، ٹیڑھے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیچھے پڑتے ہیں، پیروی کرتے ہیں متشابہات آیات کی۔ کس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ متشابہات آیات کے، جن کے معنی واضح نہیں ہیں۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ،
فتنہ اور فساد کے لیے اور غلط تعویل کرنے کے لیے یہ قرآن کے الفاظ موجود ہیں۔ قرآن کے غلط معنی لیتے ہیں، غلط تعویل کرتے ہیں، لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ آج بھی آپ کے سامنے کوئی قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اگر اس میں ہلکا لفظ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے، توہین کر رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمجھ جانا یہ تعویل غلط کر رہا ہے، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی نہیں جانتا تعویل، اس کی تعویل مگر اللہ جانتا ہے۔ ان متشابہات کا معنی کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ جو اپنی رائے اور اپنی مرضی سے اس کا مطلب اور معنی بیان کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، وہ لوگ، ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہے، ان کے دل سیدھے نہیں ہیں۔ جو توہین کرے اللہ کی، اس کے رسول کی، غلط ترجمہ تفسیر کرے، جو 1400 سال سے مفسرین ادب کے دائرے میں رہ کر تفسیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر مطلب بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آج 14ویں صدی میں کوئی مولوی اٹھے اور کہے نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی میں بتاتا ہوں، تو سمجھ لینا اپنی رائے سے تفسیر کر رہا ہے۔ جس میں بھی اگر وہ توہین کر رہا ہے اللہ اس کے رسول کی، سمجھ جانا یہ معنی صحیح نہیں کر رہا۔ اللہ کے لیے جسم سے ثابت کرتے ہیں لوگ، قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، آپ بتائیں؟ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی، وہ قرآن سے ہی اللہ کا جسم ثابت کرتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آیت پڑھیں گے، لیکن وہ آیات کیا ہیں؟ متشابہات ہیں، عام انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، وہ سامنے والے کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی جو متشابہات کی صحیح تعویل ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ جس کا سینہ کھول دے، اللہ اپنے محبوب کو جو بتانا چاہے وہ بتائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ ہی متشابہات کے بارے میں صحیح جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ فرماتا ہے جن کا علم پختہ ہے، جن کا علم پختہ ہے، اللہ فرما رہا ہے جن کا علم پختہ سے مراد جو عالم اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی پرہیزگار ہے، جن کا علم ان کے سینوں میں نقش ہو چکا ہے، ان کے دل میں بیٹھ چکا ہے، وہ خوف خدا رکھتے ہیں، جن کا علم صرف زبان پر ہے اور دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، زبان سے عالم ہے، اندر کی حالت اچھی نہیں ہے، وہ لوگ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جن کا علم تقوی والا ہے، جو متقی پرہیزگار ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بہ کل من عند ربنا، جو کچھ ہمارے رب نے اتارا ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں، ہم سارے محکمات آیات کو بھی مانتے ہیں، ساری متشابہات آیات کو بھی مانتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ جن کا علم اللہ فرماتا ہے پختہ ہے، جن کا علم ان کے دل میں بیٹھ چکا ہے، ان کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، وہ کہتے ہیں ہم ساری آیات کو اللہ کی مانتے ہیں، سب حق ہیں میرے رب کی طرف سے ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ متشابہات آیات کے پیچھے نہیں پڑتے، غلط معنی نہیں کرتے، غلط رائے سے اپنی تفسیر نہیں کرتے، نہ خود گمراہ ہوتے ہیں نہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ عقل والے ہیں۔ جو عقل والے نہیں ہیں وہ نصیحت نہیں پکڑتے، وہ متشابہات آیات کے معنی کرتے رہتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی ایسی بات کرے جس میں اللہ اس کے رسول کے بارے میں کوئی ہلکی بات کی جا رہی ہو، آپ فوراً آپ کے دل میں کھٹک ہونی چاہیے کہ محکم آیات متشابہات قرآن میں موجود ہیں۔ آپ اس سے دیکھیں کہ آپ کے سامنے متشابہات آیات تو نہیں پڑھ رہا، ان آیات سے اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت کر رہا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ہلکی بات کر رہا ہو، ان کی توہین کر رہا ہو، تو سمجھ جانا یہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس نے لوگوں کی ایک ایک نیچر ہمارے سامنے بتا دی کہ جن کے دل ٹیڑھے ہوں گے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، زبان سے عالم ہوں گے، عالم کا لقب ان کے ساتھ لگا ہوگا، لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، دل ٹیڑھا ہوگا،
جس کا دل ٹیڑھا ہے وہ چاہے دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اسی شخص کے لیے یہ علم کام آتا ہے۔ علم وہی کام آتا ہے جو آپ کو ادب سکھائے۔ جو آپ کو علم ادب نہیں سکھاتا وہ کسی کام نہیں آتا۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا، اللہ کی بات بھی سنتا تھا، فرشتوں کو درس بھی دیا کرتا تھا، لیکن کتنا بڑا علم کا جاننے والا تھا، گمراہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں گمراہ ہوا؟ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ وہ یہ دیکھتا تھا جیسا علم میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ دل میں خوف نہیں تھا، بے ادب تھا۔ بھلے علم آپ کے پاس جتنا ہو، ادب نہیں ہے، آپ بے ادب ہیں، تو اس علم سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ اسی کو ہوگا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کا دل سیدھا ہوگا، اس دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہی دل سیدھا ہوتا ہے۔ ورنہ انسان عالم بن کے متشابہات آیات کے پیچھے لگتا ہے، غلط معنی کرتا ہے، غلط تفسیریں کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا، ہمیں ادب، توفیق، ہدایت، مولا کریم یہ سب چیزیں ہمیں عطا فرما۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔